مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلامنا واشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. برادران ملت اسلامیہ، اہل مانکسر کے پیارے پیارے سونے سونے سبحان اللہ سنی مسلمانوں، سبحان اللہ. یہی ایک ایسی آبادی مانکسر کی ہے اور ڈھالیا ہنومان گڑھ ڈسٹرکٹ کی یہ دو آبادیاں ایسی ہیں. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں یہاں پروگرام کے سلسلے میں آیا ہوں اور اس دونوں گاؤں میں سے کسی گاؤں میں نہ حاضر ہوا کسی نہ کسی بہانے سے، ماشاءاللہ. چاہے مانکسر روڈ پر ہی کچھ لوگ ملے ہوں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ شروع سے جب پہلی بار شیخ اعظم کے ساتھ اس گاؤں میں آیا تھا تو بھی اسی وقت میں نے کہا تھا یہاں جو محبت ملی اور جو محبت کا اظہار آپ کا شیخ اعظم کے سامنے جو بذات خود اشرف کا اظہار جن کے پردار جنہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے والد تھے، میں ان کی تعریف کرتا ہوں. میں کیا تعریف کر پاؤں گا، میں تو بہت چھوٹا سا ہوں. جس کی تعریف ان کے پردادا کرے تو پردادا کون؟ جنہیں دنیا شبیہ غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے. سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی جب وہ حج پہ گئے ہوئے تھے تو مواضع اقدس کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے اوراد و وظائف میں اور اپنے جد کریم سے تو لگائے بیٹھے تھے. ساتھ میں جامع نعیمیہ ہندوستان کا وہ ادارہ ہے جس کی علمی خدمات سے جب جب علمی تاریخ لکھی جائے گی جامع نعیمیہ کا نام سر فہرست ہندوستان میں نظر آئے. یہ تو آج بہت مدرسہ موجود ہے، لیکن اس ملک میں غیر منقسم ہندوستان میں جو علمی خدمات جامع نعیمیہ کی اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہاں فیضان سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی سبحان اللہ. اور وہ فیضان صدر الافاضل مولانا نعیم الدین
مراد آبادی اشرفی کے شکل میں جاری و ساری. تو وہاں کے ناظم اعلیٰ یعنی محتمی صاحب وہ بھی ساتھ رہے حج میں. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں گردن جھکائے بیٹھے تھے اپنے جد کریم کے سامنے اور اچانک سر اٹھایا اور فرمایا کیا نام تھا؟ مولانا یونس صاحب اشرفی. اے مولانا یونس مورے گھر پوتا پیدا ہوگا. بزرگی بولا کرتے تھے تو کیا فرمایا؟ مورے گھر پوتا پیدا ہوگا. تو مولانا یونس صاحب اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حضور کوئی ٹیلی گرام آیا، کوئی تار آیا تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے فرمایا ہم فقیروں کو ٹیلی گرام اور تار کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پوتا ایسا آیا ہے جس سے اشرفیت کا اظہار ہوگا، اس لیے میں نے اس کا نام سید اظہار اشرف رکھ دیا. وہی نام رکھ دیا تھا مواج اقدس کے ساتھ. تو مخدوم سمنا کے اوصاف اور ان کے فیوز و برکات کو لے کر جب سب سے پہلے شیخ اعظم اس دھرتی پر آئے اور اشرفیت کے فیضان کا اظہار ان کی شکل میں ہوا کہ یہ حقیق بھی ان کے ساتھ تھا. جو محبت جو عقیدت کا اظہار آپ لوگوں نے کیا اس وقت سے لے کر آج تک اسے بھلایا نہیں جا سکتا اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ آپ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا. اہل مان اکثر سن لو غور سے، تمہیں اگر کوئی غریب کہے تو اس کان سے سننا، اس کان سے اڑا دینا اور مسکرا دینا. مسکرانا ایسے کہنے والے پر، یہ اس کی سوچ ہے کیونکہ وہ روپیوں پیسوں سے امیری غریبی کی بات کرتا ہے. پر ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ولی کے چاہنے والے ہیں. ہمارے یہاں کرنسی سے کوئی امیر نہیں ہوتا اور کرنسی کے نہ ہونے سے کوئی غریب نہیں ہوتا. ہمارے یہاں امیر وہ ہے جو محبت کرنے والا ہے. جتنی زیادہ محبت کرے وہ اتنی زیادہ امیر، جس کے دل میں جتنی کم محبت وہ اتنا ہی غریب. اور فیصلہ ہوگا آج لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور ایک دن آئے گا جب سمجھ میں آئے گا. حشر کا میدان ہوگا تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم کتنے امیر ہو اور جو تمہیں تانا کہتے تھے وہ کتنے غریب. اس دن تمہیں احساس ہوگا ان تانا دینے والوں کو، اور اس دن تمہیں فخر ہوگا کہ تم نے کس سے محبت کی. برادران ملت اسلامیہ، کل کا موضوع جو ڈھالیا میں تھا کثرت اور قلت. کثرت کو سمجھنا آسان نہیں ہے کیونکہ کثرت کے مقابلے قلت کو سمجھنا آسان ہے. مثلا ایک گلاس پانی پورا بھرا ہو اور پوچھا جائے کتنے انچ ہے اس میں پانی، کتنا وزن ہے اس پانی کا، تو دو کام کرنا پڑے گا، ہے نا؟ کیا کام کرنا پڑے گا؟ تولنا پڑے گا اور گلاس کو ناپنا پڑے گا. تو دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہاں اس گلاس میں پانی کثرت سے ہے نا، زیادہ ہے، اور اسی گلاس میں اگر ایک بوند پانی ڈال دو
تو آرام سے آپ کہتے ہیں ایک بوند ہے، لیکن اگر وہ ایک پورا گلاس بھرا اس سے پوچھا جائے کتنے بوند اس میں پانی ہے، تو یہ بتانا مشکل ہو جائے گا، پھر قیاس لگائے گا، پھر اندازہ لگائے گا، ہے یا نہیں؟ کتنے بوند پانی، تو بھرا ہوا گلاس اور کسی خالی گلاس میں ایک بوند ڈال دو، پوچھا کتنا پانی کر کے بوند، تو قلت کو سمجھنا آسان ہے، اس کے مقابلے کثرت کو سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ کتنے بوند سے گلاس بھرتا ہے، تبھی تو بتا پائیں گے کہ اس کثرت کا حال کیا ہے اصل میں، اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ 100 بوند سے ایک گلاس بھرا، یہ ہے نا حقیقت۔ تو کثرت کی حقیقت کو جاننا قلت کی حقیقت کے مقابلے آسان، یہی وجہ ہے کہ جس کی سوچ قلیل ہو، جس کا علم قلیل ہو، جس کی زندگی قلیل ہو، جس کی وسعتیں قلیل ہو، جس کا دائرہ قلیل ہو، اس کے بارے میں کیسے حتمی رائے قائم کر سکتا ہے جس کا دائرہ لامحدود ہو، جس کا علم لامحدود ہو، جس کی وسعتیں لامحدود ہو، ایک محدود لامحدود کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے اتنا ہی جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں جتنا اللہ کے تعلق سے نبی نے بتا دیا، اور نبی کے تعلق سے ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے بتا دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی کہ نبی کا کیا مقام ہے یہ ان کا رب ہی جانے، ہے نا، اور اللہ کی معرفت کیا ہے یہ صرف اس کا نبی جانے۔ جتنا بتا دیا اتنا ہی ہم جانتے ہیں، پر جو بتایا گیا ہے اتنا کافی نہیں ہے، وہ ہماری صلاحیت کے مطابق ہمیں بتایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ جب کسی بندے کو کچھ دیتا ہے نا، جیسے ہم نے کہا اللہ نواز دے، اے اللہ بے شمار دولت دے دے، بے شمار دولت مانگو گے تو حساب کیسے دو گے؟ اگر اس نے بے شمار دے دیا تو حساب بھی تو دینا ہے نا، کہ نہیں دینا ہے؟ حشر کے میدان میں حساب ہوگا۔ اگر اس نے تمہاری دعا قبول کر کے بے شمار دے دیا تو جب وہ بے شمار دے گا تو شمار کیسے کرو گے؟ اور حساب تو دینا ہے۔ تو لوگ مانگنے میں بھی غلطی کر دیتے ہیں، تو کیسے مانگو گے؟ جب مانگو اپنے رب سے تو اے اللہ عطا کر، پر خیر کے ساتھ۔ جب خیر کے ساتھ عطا کرے گا تو وہ دولت تمہارے کام کی ہوگی اور اسے تم سنبھال پاؤ۔ اگر اللہ اپنی ذات اور اپنی شان کے مطابق کسی بندے کو کچھ دے تو بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ لے سکے، نہیں لے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ارے جب اللہ رب العزت کے جلوے کی ایک سوئی کے ناکے کے برابر جب جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا تو برداشت نہیں کر پائے اور بے ہوش ہو گئے۔ بس اندازہ لگائیں گے اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہمیں عطا کرتا ہے ہماری حیثیت کے مطابق، جسے ہم برداشت کر سکے اور سنبھال سکے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اپنے حبیب کو عطا کر دیا جو اس کا محبوب ہے، اور جب محبوب کو بھیجا ہمارے درمیان تو کیا کہہ کر بھیجا؟ رحمت بنا۔ رحمت یعنی کیا ہوا؟ رحمت سے مراد ضرورتوں کو پورا کرنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا، یہ بنا کر بھیجا۔
کس کی طرف؟ تمام عالمین کی طرف۔ یہ تو جہاں ہم رہ رہے یہ صرف ایک عالم ہے۔ کتنا ہے؟ ایک عالم۔ اور اس جیسے کتنے عالم ہیں پورے برہمانڈ میں، پورے یونیورس میں، پوری دنیا میں، کائنات میں؟ ابھی تک جو خبر ہے جو ہمیں اپنے اکابر سے ملی وہ کتنی ہے؟ 18,000 عالم ہے۔ 18,000 میں یہ ایک عالم ہے۔ اب آپ سوچو 18,000 عالم، اور اس ایک عالم میں ہم رہ رہے، اس عالم کے ایک حصے میں جو علم کی روشنی میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ کیا ہے؟ ایک سورج اور 7 زمین کے جیسے اور پلینٹ، 7 اور ہیں، جس میں چاند بھی ہے، جس میں منگل بھی ہے، ٹھیک ہے نا، نیپچون ہے، پلیٹون ہے، 7 جس میں 7 ہیں۔ اب آپ بتاؤ اس زمین کے بارے میں سب کچھ جان لیا آپ نے؟ کون جان سکا ہے نا؟ میں 5 بر صغیر میں سے 4 میں ہو کے آ گیا، 4 گھوم کے آیا ہوں۔ صرف ایک امریکہ بچا ہے، پاسپورٹ میں ویزا لگا ہے، ابھی تک جا نہیں پایا، فرصت نہیں ملی۔ 3 سال 4 سال سے پروگرام کینسل ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو زمین بنائی ہے یہ اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی خوبصورت، اور ایک سے ایک عجائبات ہے۔ ہاں جس نے جتنا دیکھا، رب نے جتنا دکھا دیا، اس کے علم کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی تم نے ایک ٹانگ کا بھی انسان دیکھا ہے؟ مخدوم پاک نے دیکھا، جس کے ہم سب غلام ہیں، مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی، وہ 30 سال اپنی زندگی کے پوری دنیا میں گھومے، پوری دنیا میں، اور ایسے ایسے عجائبات دیکھے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ فرمایا میں نے ایک وادی سے، ایک علاقے سے میں گزرا تو ایک ٹانگ کے آدمی دیکھے، ایک ٹانگ۔ تو وہ جو ایک ٹانگ والے تھے وہ ہمیں دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ ہم کیسے چلتے ہیں، کیونکہ ہم 2 ٹانگ پہ ہیں۔ تو وہ ہمیں دیکھ کے حیرت میں کہ 2 ٹانگ پہ کیسے چل رہے، اور ہم انہیں دیکھ کے حیرت میں کہ ایک ٹانگ پہ کیسے چل رہے۔ اسی دنیا میں ایک ایسی مخلوق مخدوم پاک نے دیکھا کہ ایک پتا ہے بڑا پیڑ کا، اس میں بڑے بڑے پتے ہیں، خوب بڑے بڑے، اور انسان سے ملتی جلتی ایک مخلوق ہے، ملتی جلتی مخلوق اسی پتے پر ہے، نچلا حصہ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، نابھی ان کی اس پتے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مخدوم پاک نے فرمایا جب میں نے اس مخلوق کو دیکھا اور سوچنے لگا یہ کیسے کھاتے ہیں، تو جب ہیں تو کھاتے بھی ہوں گے، اب یہ پتے پہ ان کی ناک بندھی ہوئی ہے، یہ جاتے کیسے؟ کہیں جا نہیں سکتے، تو یہ کھاتے کیسے ہیں؟ مخدوم پاک فرماتے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کچھ پرندے اڑتے ہوئے آئے، اپنے منہ میں میوے لیے ہوئے، اور آ کے انہوں نے پتے اوپر اپنے میوے منہ میں جو لیے ہوئے چونچ میں لے گیا تو اس پہ ڈال دیا، اور وہ لوگ اٹھا اٹھا کے کھانے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے رب نے ان کا رزق کا انتظام کس حد تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھ لیجیے، تو وہ رب جو ہیل ڈھونڈ نہ سکے اس کے رزق کا بھی انتظام پروردگار عالم نے پرندوں کے ذریعے کیا۔ تم تو ہل ڈھونڈ سکتے ہو، تم تو محنت کر سکتے ہو، اب اس محنت اور مشقت سے جو تم نے رزق حاصل کیا اسے تم نے اپنا کیسے مان لیا، تم نے اسے اپنا کام کیسے مان لیا؟
رزاق تو اللہ ہے، رزق تو وہی دیتا ہے، لیکن تم چلے پھرے تو اللہ کو بھول گئے اور اپنا چلنا پھرنا یاد رکھا، اور اسی یاد میں کیا ہو گیا، تم مغرور بن گئے۔ جب دولت آئی تمہارے پاس تو تم مغرور بن گئے، یہ بھول گئے کہ اللہ رزاق ہے، عطا اس کی ہے، یہ نعمت اس کی دی ہوئی ہے، تم نے اپنے رب کو بھلا دیا، اور جو کچھ بھی تمہیں ملا یہ سب نبی کے قدموں کے صدقے رب نے عطا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس کے محبوب کے امتی ہو۔ یہ جو عطائیں رب کی ہیں اس لیے ہے کہ تم اس کے محبوب کے امتی ہو۔ تو جو کچھ بھی رب دیتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے ہمیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے انہیں بھی دیتا ہے جو نبی کو جانتے ہیں، اور انہیں بھی دیتا ہے جو نبی کو نہیں جانتے، انہیں بھی دیتا ہے جو نبی کو مانتے ہیں، اور انہیں بھی دیتا ہے جو نبی کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ نہ ماننے والے نہ جاننے والے بھی امتی تو نبی کے ہی ہیں۔ ایسے ہی جیسے ماننے والے اور جاننے والے کے نبی ہمارے آقا ہیں، اسی طرح نہ ماننے والے نہ جاننے والوں کے بھی آقا ہمارے نبی ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تو جب سرکار مخدوم پاک نے دیکھا تو سوال پیدا ہوا، آخر یہ کھاتے کیسے؟ تو آپ نے ان سے بات کیا، یہ بتاؤ کہ پھر تم میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ناف جدا ہو جاتی، وہ پتے سے نیچے آ جاتا ہے، ایسے انتقال ہوتا ہے، اور وجود اسی پتے سے ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کتنا جانتے ہیں ہم اس دنیا کو۔ اب آج تمہارے علم میں یہ بات آئی نا، اس سے پہلے تو نہیں تھی۔ تو اب ایک جگہ ایک معاملے میں تو تم آگے نکل گئے ان لوگوں سے، کسی اور گاؤں کے لوگوں سے۔ اب ڈھالیا کے لوگ کل جا کے بتائیں گے، مانک سر والے تو آج جان گئے، تو ایک رات تم آگے ہو ان سے، ہوگی نہیں ہو؟ اور باقی جگہ کے لوگ اسی علاقے کے اس بارے میں جب تک ان کو خبر ملے گی تو 4 دن 5 دن کے بعد، تب تک تو آپ ہی نمبر 1 پہ رہو گے نا۔ اس بات کی نالج آپ کو مجھ سے آج ملی، پہلی بار ہے نا، اس سے پہلے بھی کبھی بات نہیں۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو کل گفتگو ہوئی تھی قلیل اور کثرت، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، قلت سمجھ میں نہیں آئی، کثرت کیسے سمجھ میں آئی؟ تو جب سمجھ میں آئی تو سوالات کھڑے کر دیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ذات ہو جو سب کی مدد کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ جب نبی ظاہری حیات کے ساتھ زمین پر تھے تو مدد کرتے، تو جو ضرورت مند ہوتا اس کی جا کر مدد کر دیتے۔ اب تو نبی ہے نہیں ظاہری طور پر، وہ تو آرام کر رہے ہیں قبر میں، کیسے مدد کریں گے؟ یہ شک پیدا ہوا کم علمی کی بنیاد پر، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا مثال ہو جائے وہ مدد کرے؟ اور ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی زندہ ہے۔ اسی لیے تو قاعدہ ہے علماء اہل سنت، عوام اہل سنت یہ حق پر ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ گڑھا ہوا عقیدہ نہیں، یا کسی مولوی صاحب کا عقیدہ نہیں ہے، یا کسی عالم کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، کسی علامہ کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، وہ عقیدہ جو نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تابعین کو دیا،
ائمہ اربعہ نے جو عقیدہ دیا، اولیاء کرام نے جو عقیدہ دیا، غوث پاک نے جو عقیدہ دیا، غریب نواز نے جو عقیدہ دیا، وہ ہے عقیدہ، کسی مولوی کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، کسی علامہ کا دیا ہوا عقیدہ نہیں۔ تو مولوی اور علامہ نے تو بڑے عقیدے تک جنم دے دیے، اور ہر دن کوشش ہے ان کی کہ ایک نئی دکان کھڑی کر لیں تاکہ جھنڈا اونچا رہے ہمارا، چندہ رہے، بندہ رہے، جھنڈا اونچا رہے۔ لیکن یہ رب کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم لامحرص نہیں، اللہ نے ہمیں چھوڑا۔ ہم جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں ہر امت والا ہمارا وارث نظر آتا ہے، اور ہم انہی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اسی لیے فریب میں نہیں آتے۔ پر یہ پوری ٹولی آئے دن فریب دینے کے چکر میں لگی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، شکوک و شبہات پیدا کرنے والا دنیا میں کوئی جاہل نہیں ہے۔ ہر فتنہ، ہر شک پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی علامہ ہوتا ہے، اور انہی سے فتنے جنم لیتے ہیں اور نئے نئے فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نبی کی ذات پر شک کر لیا، 3 بار علی علی کر دو تو ایسا ہی ایک گروہ اب پھر پیدا ہو گیا ہے جو شک پیدا کرتا ہے، کہیں شیعہ تو نہیں، کہیں شیعہ تو نہیں۔ علی علی کرنا یہ شیعت کب سے ہوگی؟ اور غلط نام تم نے دیا ہے بھائی، صحیح کرو۔ ہم تو رافضی کہتے اور شیعہ کا معنی تو دوست کے، تو تم بتاؤ تم کون ہو؟ تم شیعہ علی ہو یا مخالف علی ہو؟ یہ بتا دو، تم کون ہو؟ شیعہ کا معنی دوست کے، تو تم علی کو دوست رکھتے ہو یا مخالف ہو؟ دوست زور سے بولو، زور سے بولو۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آئی اس کا مطلب، صرف 2-4 لوگ سمجھ رہے ہیں تقریر کو، باقی دل بٹا سناٹا۔ بولیے زور سے، دوست رکھتے ہیں، بولیے علی کو دوست رکھتے ہو؟ بولو، زور دی بولو، اور زور دی بولو، زور سے بولیے۔ پاڑا لگتا ہے۔ قوم، اب تمہیں اگر کوئی آ کے بہکا لے تو کون سا یار تعجب ہے، تو آرام سے گردن ہلا ہلا کے بہکو، بول نہیں پاتے ہو کیا؟ زور سے بولو۔ علی ہمارا دوست ہے۔ یہ 4-5 لوگوں کے ہیں، زور سے بولے، علی ہمارا دوست ہے۔ نہیں بولو گے نا بڑے خطرناک جہاں پہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ پتا ہے تمہیں کہ جب صحابہ ایسے ہی بیٹھتے تھے، اب میں بھی یہی کرنے لگا کیونکہ دور ایسا آ گیا، اسی لیے یہ واقعہ چھیڑتا ہوں میں۔ جب میں بھی جہاں بیٹھتا ہوں نا تو ایک بار علی کی بات ضرور کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ صحابہ کی سنت پر عمل بھی ہو جائے اور میں مطمئن بھی ہو جاؤں کہ یہ محفل اپنوں کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محفل اپنوں کی ہے۔ تو 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو سنت پر عمل ہو جاتا ہے صحابہ کی، اور دوسرا یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سب اصلی والے ہیں، سب کے تو کون ہے؟ ٹناٹن ہے۔ تو ٹناٹن وہی ہے جو علی والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحابہ کا عمل کہہ رہا ہے۔ بے شک۔ کہ جب صحابہ کو چیک کرنا ہوتا تھا، جب ان کی محفلیں سجتی تو چیک کرنا ہوتا کہ اس میں کوئی خارجی اور منافق تو نہیں بیٹھا ہوا ہے ہماری محفل میں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ علی کا ذکر شروع کرتے، علی کا ذکر کرتے۔ جب سب مست ہو جاتے تو سمجھ جاتے یہ اپنوں کی محفل، اگر کوئی منافق اور خارجی نہیں ہے، اور اگر کسی کے چہرے پر شکن آ جائے اور منہ کر کے بیٹھ جائے چپ تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ گڑبڑ آ گیا ہماری محفل۔ تو ہماری محفل پاک محفل ہے، اس گندگی کو باہر نکالو، اس گندگی کو باہر نکالو۔ اب بتاؤ، یہ جان لینے کے بعد
اب اہمیت سمجھ میں آئی؟ اب بتاؤ علی کو دوست رکھتے ہو؟ ہاں، جب سوال ہو اسی انداز میں جواب دے دو، اور عادت پڑ جائے ممکن ہے کہ حشر میں اگر کوئی پوچھ لے علی کو دوست رکھتے ہو، عادت رہے گی دھار سے ہاتھ اٹھاؤ گے، جب ہاتھ اٹھے گا تو لواء الحمد علی کے ہاتھ میں ہوگا، تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، ہاتھ اٹھ جائے گا تو اور آسانی سے پہچان لیں۔ سبحان اللہ۔ علی سے دوستی کرو، کیونکہ علی باب العلم ہے نا؟ کیا ہے علی؟ باب العلم ہے۔ علی سے دوستی کرنا پڑے گا، ورنہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آقا رحمت للعالمین، سبحان اللہ، کیسے سمجھیں گے؟ بغیر علم کے سمجھ لیں گے؟ نہیں سمجھ پائیں گے نا۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کیسے سمجھو گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ تو علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اب سمجھنا ہے ہمیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہماری طرف بھیجا رحمت بنا کر، تو یہ جو رب کہہ رہا ہے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بنا علم کے جان لیں گے کہ رحمت سبحان اللہ بنا علم ہوئے، تو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے جس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں اسی نے بتایا ہے ہم کو۔ اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو، میں علم کا شہر ہوں، یعنی میں خزانہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ خزانہ، اور دنیا کی سب سے مضبوط دولت، طاقتور دولت، اور سب سے محفوظ دولت وہ کون سی ہے؟ علم۔ سب سے طاقتور دولت تو نبی کو علم کا خزانہ ہے، اور اس خزانے سے اگر ہمیں کچھ بوندیں چاہیے، خواہش رکھتے ہیں ہم کہ ہمیں بھی کچھ بوندیں مل جائیں، تو علی سے دوستی کریں۔ سبحان اللہ، علی سے دوستی کرنی پڑے گی، کیونکہ نبی نے بتا دیا، مجاز دے دیا کہ میرے خزانے سے اگر تمہیں کچھ بوندیں چاہیے تو علی سے دوستی کرو۔ علی سے دوستی کرو، یا علی، یا علی، یا علی، علی سے دوستی کرو، کیونکہ علی باب العلم ہے، انا مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں۔ اسے اس کا انداز میں سمجھو، میں خزانہ ہوں علم کا، اور اس خزانے کا دروازہ علی ہے۔ بتاؤ کیسے پاؤ گے؟ خزانے سے حصہ چاہیے، کیسے جاؤ گے؟ خزانے تک کیسے پہنچو گے؟ جب تک دروازے سے دوستی نہ ہو، جانا تو دروازے سے ہوگا۔ اب اسی سے پہنچو، عناد رکھ لو تو وہاں جاؤ گے نہیں، جب جاؤ گے نہیں تو پاؤ گے کیا؟ پاؤ گے کیا؟ اب آپ سوچو گے، دماغ میں بات آئے گی نا کہ اچھا اگر علم کی دولت حاصل کرنا، اس سے کچھ حصہ حاصل کرنا ہو تو باب العلم سے دوستی کرنی پڑے گی۔ وہ جو علی سے دوستی نہیں رکھتے، کیا وہ سب کے سب جاہل ہیں؟ ان کے پاس علم نہیں ہے نا؟ تو دوست ایک بات جان لو، اسے بہت باریک بات بتا رہا ہوں، سمجھ لو، باریک بات۔ ایک چیز ہوتی ہے جیسے علامت، اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ علامت اور حقیقت، جیسے ایک چیز آپ نے جان لی، یہ رکھا ہوا ہے پانی، کیا ہے؟ یہ پانی، یہ علامتی طور پر تمہارے ساتھ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے اس کی، جو تم دیکھ رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے۔ جو پانی دیکھ رہے ہو اس حقیقت کی علامت،
یہ پانی جو دکھ رہا ہے حقیقت کیا ہے اس کی؟ H2O، ہائیڈروجن کے 2 مالیکول اور آکسیجن کا 1 مالیکول جب آپس میں مل جائے گا تو کیا بنے گا؟ پانی۔ تو ہائیڈروجن کے 2 مالیکول اور آکسیجن کا 1 مالیکول جب آپس میں ملتے ہیں تو پانی یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ علامت ہے، حقیقت H2O ہے۔ کیا ہے؟ H2O۔ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں، وہ بات نہیں سمجھ جائیں گے، لیکن تمہارے لیے بھی آسان کیا ہے، تمہارے لیے بھی آسان کیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہ کیا ہے؟ پانی اصل میں کیا ہے؟ کیسے بن جاتا ہے یہ؟ تو کوئی نہ کوئی چیز تو رکھی ہے نا رب نے، اسی رب نے اس کو بنایا کیسے؟ ہائیڈروجن کے 2 مالیکول آکسیجن کے 1 مالیکول کو ملاتا رہتا ہے، یہ بنتا رہتا ہے، ملاتا رہتا ہے، یہ بنتا رہتا ہے، ملاتا رہتا ہے، یہ بنتا رہتا ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت، تو دکھ رہا ہے علامت۔ ٹھیک ہے، اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، کیا وہ جاہل ہے؟ نہیں بھائی، جاہل تو میں کسی مسلمان کو نہیں کہتا، تو مسلمان اس کو جاہل کہتے، ان پڑھ تو کہہ سکتا ہوں، جاہل نہیں کہتا، اس لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جاہل نہیں ہے، جس نے اللہ کو جان لیا، جس نے نبی کا اقرار کر لیا رسالت کا، یہ علم کا چھوٹا ہے، رسالے علم پر بھاری ہے بھائی۔ جب ہم نے گواہی دے دی، انکار کر دیا، نہیں ہے کوئی معبود، صرف اللہ کے چیلنج کے ساتھ کر رہے ہیں نا، چیلنج کر رہے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود، صرف اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں، جو اصل ہے، جو اصل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو ہر علم کی حقیقت یہیں سے تو شروع ہوگا، خزانے سے حصہ ملنا شروع ہوگا، کہاں سے؟ یہاں سے۔ ٹھیک ہے، اب حصہ ملنا شروع ہوا تو 2 طرح سے لوگ پاتے ہیں، ایک حقیقی پاتے ہیں، ایک علامتی پاتے ہیں۔ یہی بات سمجھ رکھی ہے، اور ہے کوئی چند زبان آوے تمہیں سمجھا کے چلا جاوے، میں بھی کم تھوڑی نا تمہیں سمجھا کے میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم سے حصہ چاہیے، میں کہتا ہوں سارے اسلاف کہتے آئے، غوث اعظم کہتے رہے، غریب نواز کہتے رہے، قطب الدین بختیار کاکی کہتے رہے، بابا فرید گنج شکر کہتے رہے، حضرت محبوب الہی کہتے رہے، حضرت علاؤالدین ساکن علی کہتے رہے، حضرت سراج عقی عین ہند کہتے رہے، شیخ علاؤالحق منوی کہتے رہے، خود مخدوم سمرا کہتے رہے، حضرت عبدالرزاق نور العین کہتے رہے، شفیع غوث اعظم کہتے رہے، مولانا سید احمد اشرف سلطان الوائسین کہتے رہے، سرکار کلا کہتے رہے، کہتے رہے، سب کہتے رہے۔ علم کی دولت سے کچھ حصہ چاہیے تو دروازے سے دوستی، دروازے سے دوستی کرو۔ یہ بھی سچ ہے کہ کوئی بھی فتنہ کسی غیر عالم نے نہیں پھیلایا، ہر فتنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی علامہ ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ جاننا، یہ سچ ہے کہ کسی ان پڑھ نے کوئی فتنہ نہیں کرے، یہ تو استعمال ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں تم کو، کم علم ہے، زیادہ نالج نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے، ہے نا، کہیں گے ان کا نام نہیں لیا، ان کا نام نہیں لیا، ان کا نام نہیں لیا۔ جب کوئی تمہارے سامنے ایسے کرے نا تو اس سے ایک ہی بات پوچھنا، جس کا نام لیا اس سے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم سوال کرو، ہم کو تو کوئی پریشانی نہیں، تمہیں کون سی پریشانی؟ ذرا یہ تو بتاؤ۔ جیسے وہابیوں کو پریشانی ہوتا نا، کہتے نا اللہ کا نام نہیں لیتے، رات بھر جلسے میں نبی 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 کرتے، اللہ اللہ نہیں کرتے۔ ایسا کوئی مل جائے تو یہ کہہ دینا، یہ کہہ دینا، یہ بتاؤ جس کا نام لیا اس سے تمہیں کیا پریشانی؟
ہم کو تو نہیں ہے، تمہیں کون سی پریشانی ہے؟ رات بھر جلسہ رہا، راشد انور صاحب آئے وہ بھی علی علی، جتنے شاعر آئے وہ بھی علی علی، نقیب جلسہ وہ بھی علی علی، اور آخر میں کشوچا کے پیر صاحب آئے وہ بھی علی علی۔ ہمیں نبی کیا ہی نہیں، تو آپ سوچے لگے ہو سکتا ہے یہ ایسا ماحول بن جائے جو صرف علی علی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تو مستی والا ماحول ہے، ہم تو سنی ہیں، سب کو چاہتے جدھر گھوم جائے وہی ہماری محفل کے لیے کوئی عنوان سیٹ تھوڑی نہ ہے، جدھر گھوم جائے، کیونکہ ہم اہل محبت ہے، محبت کرنے والے سب ہمارے اسلاف ہے، ہمارے بڑے، جدھر گھوم جائے رات بھر وہی اب رات بھر نبی نبی کرے تو بھی مزہ لیتے ہیں، رات بھر علی علی کرے تو بھی مزہ لیتے ہیں، رات بھر ولی ولی کرے تو بھی مزہ لیتے ہیں۔ پریشانی نہیں آپ کو ہے، ارے رات بھر اگر علی علی ہو گیا تو آپ کو کیا پریشانی؟ ہم کو تو نہیں تھی، اپنی پریشانی بیان کرو، پھر دوسری بات سنیں، پہلے اپنی پریشانی بیان کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے پر علامتی وقت لکھ دیا، جیسے تم نے یہ پانی دیکھ لیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ پانی ہے، دیکھ لیا پانی ہے، اب میں نے بتا دیا H2O اس کی حقیقت ہے، تم نے رکھ لیا، کہ یہ کیا ہے؟ کہیں پانی، میں نے کہا حقیقت بتا، پھر H2O بنا کے دکھاؤ۔ اب اگلا سوال میرا یہ ہوگا، اچھا تو بنا، تمہیں پتہ لگ گیا نا ہائیڈروجن کے 2 مالیکول، آکسیجن کے 1 مالیکول مل کے پانی بنتا، بنا کے دکھاؤ، طوطے اڑنے لگیں گے، بغلے بجاؤ بجاؤ گے نا، اب کیسے بناوے؟ نہیں بنا پاؤ گے نا، پیسوں سے نہ بھیڑو جو بنانا جانتے ہیں، پیسوں سے مت بھیڑو جو بنانا جانتے ہیں، مت بھیڑو۔ تمہارے پاس ابھی علم جو بھی پہنچا ہے دھکا مار کے وہ علامتی ہے، کہیں ادھر سے سنا، کہیں ادھر سے سنا، کہیں درسگاہ میں سنا، کبھی اس درسگاہ میں بیٹھ کے سن لیا، کہیں اس درسگاہ میں بیٹھ کے سن لیا، کبھی اس درسگاہ میں بیٹھ کے، ابھی پریکٹیکل کیا کب ہے؟ علامتی ہے، علامتی ہے، لیکن جب بزرگوں کی، اللہ کے ولیوں کی جوتیاں سیدھی کر کے جب علم ملتا ہے نا، وہ علامتی نہیں ہوتا، اس علم کا تعلق حقیقت سے ہے، اور مخدوم سمرہ فرماتے ہیں کہ ایسا علم اللہ رب العزت اسی بندے کو عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ علم لدنی، اللہ کسے چاہتا ہے؟ پھر سوال آئے گا، اللہ کسے چاہتا ہے؟ اللہ اسے چاہتا ہے جو ولیوں کو چاہتا ہے، جو علی کو چاہتا ہے، جو نبی کو چاہتا ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ اس کو چاہتا ہے۔ کہ ہم سب کا ایمان ہے، نبی کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے۔ نبی نے کہا مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھے چاہتا ہے، میری آل سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے چاہتا ہوں۔ میں رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے پڑھوں، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے کر، اور جو حسن سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر۔ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر، اور جو میرے حسین سے محبت کرے اس سے بھی تو۔ اب آپ دیکھیے کیسا کڑی سے کڑی ملی۔ اللہ کسے چاہتا ہے؟ اللہ کسے چاہتا ہے؟ اسے جو نبی کو دوست رکھے۔ اللہ کسے چاہتا ہے؟ جو ولی کو دوست رکھے۔ اللہ کسے چاہتا ہے؟ جو علی کو دوست رکھے، اللہ اسے چاہتا ہے۔ جو نبی کے اصحاب کو دوست رکھے، اللہ اسے چاہتا ہے۔
اور اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمٍ، اللہ اپنے خاص علم سے علم عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے، یہ شرط ہے۔ تو چاہتا کسے؟ چاہتا کسے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو کسے چاہتا ہے؟ اب یہاں پر پھر ایک آیت کریمہ آ جاتی ہے جہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کسے چاہتا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے آپ کہہ دیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے دعوت دینے، ایمان کی دعوت دینے گئے، یہودیوں نے کہا ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو چاہتے ہیں، ہمیں کسی نبی کی کیا ضرورت؟ یہ وہی نازل ہوئی آیت کریمہ، اور اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دیجئے، یہ جو محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے میری پیروی کرو، میری پیروی کرو تو میں انہیں اپنے قریب کر لوں گا۔ کیا کر لوں گا؟ انہیں اپنے قریب کر لوں گا، یعنی میں انہیں چاہنے لگوں گا، انہیں اپنا دوست بنا لوں گا۔ کب؟ جب یہ تیری پیروی کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیروی کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر محبت نہیں ہے تو پیروی بھی علامتی ہو جاتی ہے۔ دکھتی تو ہے پر ہے نہیں، دکھتی ہے پر ہے نہیں، ایسے ہی اب اس کو سمجھو، دکھتی ہے پر ہے نہیں کیسے سمجھو گے؟ اگر یہ اس ہاتھ پر کسی کے فالج لگ جائے، ایک ہاتھ لکوا مار دے فالج لگ جائے تو ہاتھ ختم ہو جاتا ہے، دکھتا ہے نا، دکھتا ہے نا پر کام کا نہیں رہتا، ایسے ایسے ہلتا ہے، روک نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، تو دکھتا ہے۔ اب یہ ہاتھ کیسا ہو گیا؟ جو ہاتھ کی حقیقت ہے، پکڑنا، کام کرنا، محسوس کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہے نا، وہ تمام حصے ختم ہو گئی۔ ہاتھ ہے پر حقیقتاً ہاتھ نہیں، اب جو ہاتھ بچائے علامتی ہے، حقیقی نہیں، کیونکہ اتنے سارے استعمال جو اوصاف ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب جو بچا ہے علامتی ہے، حقیقی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ بہت اچھا، ہمیں سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ہمیں منکا کے سر، ہمارے سروں پہ منکا، منکا سمجھتے ہو؟ چمکتا ہوا ہیرا ہمارے سروں پہ ہے، منکا سر، ایسے سستی سے سنو گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کسی کی جیب میں ہاتھ تو نہیں ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ سبحان اللہ، چلو ہاتھ اٹھا کے۔ ہمیں جب تم علی کے، نبی کے، ولی کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھا پاؤ گے، کام کیسے کرو گے؟ ہم تو دعوت دینا چاہتے ہیں نا کام کرنے کی، اتنا جوش پیدا کرو، ایسے ٹھنڈے میں بھول جاؤں گا میں کیا بول رہا تھا، میرا ادھر ادھر دماغ چلا جاتا ہے، تو بغل میں خیر راشد میاں بیٹھے، اچھا بتا دیں گے۔ علامات اور حقیقت، اللہ اپنے خاص علم سے اسے علم عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے؟ بولو، ہمیں تو شرما کیوں ہے؟ زور دی بولے کرو نا، ہاتھ اٹھا کے بولو نبی کو۔ ایسے لگنا چاہیے سنیوں کی محفل، دمدار لوگوں کی محفل ہے، کوئی 2 نمبر کی محفل تھوڑی نا، 1 نمبر کی۔ سبحان اللہ، ہاں بالکل جوش میں آ کے بولو منکا سر کے۔ اعظم یہی فرماتے تھے، وہی تو سنا ہوا ہے، کبھی بھی یہاں سے بڑی محبت کرے میں کیسے اس سے دور رہے۔ سبحان اللہ، اور اس پورے علاقے سے میرے دادا نے بہت محبت کی، اس لیے سبحان اللہ۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ محبت نہ کریں،
اب بتاؤ لوگوں کی بات مانوں یا تمہاری؟ بولو جلدی جلدی بولو. لوگوں کی بات مان کے آنا چھوڑ دوں؟ بہت سے لوگ چاہتے ہیں میں بڑے عجیب لوگ ہیں یار. اب تم کون ہو میرے؟ سبحان اللہ. زور سے بولو زور سے. بیٹے. اب بتاؤ اور میں کون ہوا؟ روحانی باپ. روحانی بات. ورنہ اس پہ بھی کل فشار مچا دے. پوری بات بتایا. تم میرے بیٹے کون سے ہو؟ روحانی بات. ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ بتاؤ. روحانی بیٹے. ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھنڈا بہت ہے بار بار اٹھے گرمی آ جائے گی سردی کم لگے گی. تو سمجھا تو کرو یار ہمیں کیوں کرا رہا ہوں تھوڑا گرم کر رہا. تو تم میرے بیٹے کیسے ہو؟ روحانی بیٹے. اور میں باپ کیسا ہوں؟ روحانی باپ. اب بتاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں ابا پیٹوا کے گھر نہ آئے. ایسا ہو نہیں سکتا. باپ بیٹے کے گھر جا رہا ہے تیرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہی ہے؟ جی جی. نہ میں تیرا باپ ہوں نہ تو میرا بیٹا. تو کیوں پریشان ہے بھائی؟ میں اپنے بیٹوں کے پاس جا رہا ہوں. تجھے کیا پریشانی؟ پریشانی تو تب ہو جب میں تجھے کہوں تو میرا بیٹا ہے تو تجھے نہ مانا ہے نہ تو ہے. واہ ہے نا. اب بتاؤ کیا کروں؟ تمہاری مانوں کہ ان کی مانوں؟ پکا چلو جی. دیکھے حقیقت دیکھے علامت یہ بات بھی دماغ میں رکھا. اور اللہ سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے؟ نبی کو. نبی. تو ہدایت کریمہ کے مطابق یہ بات آ گئی نا کہ اللہ نے کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا علم ہے اتنا علم ہے اتنا علم کچھ پورا پاتی جو اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں. تو کیا کہا نبی کو یہ علم ہے یہ علم ہے یہ علم کل بات. اللہ رب العزت نے جب علم دینے کی بات آئی تو یہاں تک کہہ دیا نا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. میں اپنے خاص علم سے علم عطا کرتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں. تو بات یہ ہوگی ایک عام علم ہے ایک خاص علم ہے. تو عام علم تمہارے پاس خاص کے لیے خاص ہے. جی جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاص علم تو خاص کو دے گا اور اس خاص میں بھی اس نے شرط لگا دی جسے میں چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو سب سے زیادہ اللہ کسے چاہتا ہے؟ نبی کو. پھر کون سا علم بچا جو نبی کو نہ دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سا بچا ہے جو نبی کو نہ دیا ہو؟ اب آ جا اب آ جا اب آگے بڑھتے ہیں. خاص علم جسے وہ چاہتا ہے سب سے زیادہ چاہتا ہے نبی. اور نبی کس کو جانتے ہیں؟ علی کو. نبی کس کو چاہتے ہیں؟ آج ظاہر ہو گئی نا باب العلم کا احتیاط. تو اپنی اس دولت سے جو علم ادھر ایک مخصوص ٹاپک کی طرف آ جاتا ہے ورنہ لمبا پھیل جائے گا پھر مجھے سب کچھ بتانے میں وقت لگے گا. اب ایک مخصوص چیز پہ آگے علم کے خزانے کو جب لٹانے کی بات آئی حصہ دینے کی بات آئی اپنے امتیوں کو بھاگنے کی بات آئی تو نبی نے اشارہ دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارہ دے دیا. اب یہاں سے چاہیے حصہ باب العلم کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. باب العلم کے پاس جاؤ کیونکہ نبی نے علی کو سب کچھ سکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی تو علی کہتے ہیں سلونی کوئی نہیں بولا. بعد نبی یہ لفظ کوئی نہیں بولا سلونی. آؤ مجھ سے پوچھو میں زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے میں بتانے والا. سبحان اللہ. بعد نبی کسی نے یہ نہیں کہا سوائے علی کے. ثابت ہوا اس خاص علمی کام کے لیے علم کے میدان میں یہیں تک جو میرا ٹاپک اسی پہ بات کروں گا دروازے تک دوست بننا پڑے گا تاکہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے. تو جب اللہ دوست بناتا ہے تو اس کی رسائی
علی تک ہوتی ہے، اور جس کی رسائی علی تک ہو جاتی ہے باب العلم تک، تو وہ خزانہ علم سے جا کر سبحان اللہ. تو یہ علم حقیقت ہے، حقیقی علم یہاں پھر کچھ پوشیدہ نہیں رہتا. اس کے لیے سرکار مخدوم سنہ جو غوث وقت ہے، غوث العالم ہے، اور اللہ کے محبوب بھی ہیں. سبحان اللہ. جیسے میں نے بتایا نا، پیارا ہو، پسندیدہ ہو، جسے اللہ چاہتا ہو. تو اب بتاؤ، جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہو تو کوئی شک ہے؟ وہ محبوب یزدانی ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہے. یہاں کون سا شک ہے؟ اور خواجہ خواجگاہ عطائے رسول گروہ ہے اولیاء میں اور گروہ ہے انبیاء میں. اللہ نے اگر کسی کو حبیب کہا تو ہمارے آقا محمد عربی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گروہ ہے اولیاء میں اللہ نے کسی کو حبیب کہا تو وہ خواجہ معین الدین چشتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں شک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کسے چاہتا ہے. واہ سبحان اللہ. اور چونکہ آیت کریمہ کیا کہتی ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، میں اپنے خاص علم سے علم عطا کرتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں. اب دیکھو، خاص علم سے علم. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ غوث اعظم کو دیکھو تو علی علی، سبحان کو دیکھو تو علی. یہ بات ذہن میں ہے نا؟ آؤ باپ تک پہنچ گئے ہیں تو خزانہ دیکھیے کیسا ملا علم کا. سبحان کیسا ملا؟ اب اسی جگہ پر آ جاؤ، دیکھ لو علامتی اور حقیقی. اسی جگہ پر ایک مثال دوں گا، سمجھو. اپنے وقت کے امام ہیں، امام جوزی، ابن جوزی اپنے وقت کے بہت بڑے امام. ٹھیک، ان کے ایک دوست نے کہا چلو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلیں. وہاں چلیں. کیا کریں گے وہاں جا کے؟ میرا ذوق الگ ہے، ان کا ذوق الگ ہے. وہاں جو ہے اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں، اور میرا تو بھائی ذوق الگ ہے. بحث و مباحثہ، قیل و قال، یہ میرا ذوق ہے. وہاں میں کیا کروں گا؟ اوراد و وظائف وہاں بتائے جائیں گے. ایک صوفی کی بارگاہ ہے، ایک عام کنسپٹ. اس لیے اکثر جو ہے لوگ جو مدرسے سے فارغ ہو کے آئے ان کو تو علماء کہتے ہیں. انہیں علماء کہیں گے، عالم کہیں گے، علامہ کہیں گے، فہامہ کہیں گے، سب کہیں گے. ٹھیک ہے. اور سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کو کیا کہیں گے؟ مخدوم پاک. جی. وہاں علامہ نہیں، وہاں محدث نہیں، وہاں مفتی نہیں ہے. اب آپ اندازہ لیں، غریب نواز کام ہو گیا. وہاں مفتی نہیں ہے، وہاں وہ محدث نہیں ہے، وہاں وہ مفسر نہیں ہے، ان کا استعمال نہیں ہے. اب آپ اندازہ، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں اس کو سمجھو، اس کو سمجھو، کیونکہ ایک ذہن بنا ہوا. جب علماء کی فہرست بنی، ایک کانفرنس تھی مالاحرہ شریف میں، ایک کانفرنس تھی، تو اس میں یہ بات آئی. تو ایک فہرست بنی علماء کی، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کر موجودہ دور کے علماء کی فہرست تیار ہوئی. اس فہرست میں غریب نواز کا نام نہیں، قطب الدین بختیار کاکی کا نام نہیں، محبوب الہی کا نام نہیں، مخدوم اشرف جہانگیر کا نام نہیں، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ مریدی کا نام نہیں. یہ تمام اولیاء کرام جن نے ان کے نام گئے. تو کیا نام ہے، پٹنہ کے متن گھاٹ پہ خانقاہ منمیہ، جی. اور جس میں سید شبیر منمی صاحب وہاں کے زیادہ نشین ہیں، بڑے قابل آدمی. وہ چلتی پھرتی لائبریری ہے، سمجھ لو. جی. چلتی پھرتی لائبریری، اور زبردست قابل آدمی. وہ بھی بیٹھے تھے اس کانفرنس میں، میں تھا موجود. تو مجھے بولنا تھا، تو مجھ سے کہا اشرف میاں میں صرف 2 منٹ اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کانفرنس میں لیٹ پہنچا تھا، تو وہ پہلے سے موجود تھے. تو ان کا 2 منٹ میں کہا جی حضرت آپ ہی بولیں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس کانفرنس میں شروعات میں اشرف میاں آپ نہیں پہنچے تھے. آپ کے آنے سے پہلے یہاں ہند کے علماء کی فہرست گنائی گئی.
تو جو فہرست گنائی گئی اس میں یہ نام نہیں تھے. تو میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں میرے نزدیک آپ کی علماء کی فہرست مکمل نہیں. اسے پھر سے ترتیب دیجئے تاکہ ان کے نام بھی شمار ہوں. ورنہ یہ بتا دیے کہ ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آ جاؤ بات بھائی. اب جدھر آ رہا ہوں ادھر آ رہا ہوں. اب سنو. ابن جوزی اپنے دوست کے کہنے سے مجبوراً چلے گئے. دوست کی لاج رکھی, اس کی بات کی, زبان کی لاج رکھی, چلے گئے. اور وہاں جب پہنچے تو سرکار سے اتنا غوث اعظم واز فرما رہے. تو سرکار غوث پاک جب واز فرماتے تھے نا, بولنے سے پہلے لوگ گریبان چاک کر دیتے تھے. بعض ٹائم ایسی محفل کا حال ہوتا. صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر جب کرسی خطابت پر بیٹھتے تھے تو اس کا یہ اثر ہوتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کے ہی چہرہ گریبان پھاڑ لیتے تھے جو عاشق تھے. آپ کی محفل ہے, اپنے دوست کے ساتھ ابن جوزی بھی بیٹھے اور آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ, اور پھر اس کی تفسیر بیان کیا. 1 بیان کیا, 2 بیان کیا, 3 بیان کیا, 4 بیان کیا, 5 بیان کیا. ابن جوزی تھوڑا سا ہیلے کہ بھائی میں جانتا ہوں عالم ہے, جانتے پڑھا ہے, دیکھا ہے, درسگاہ میں بیٹھ کر سیکھا ہوگا, اپنے استاد سے سیکھا ہوگا, کہیں کہیں سیکھا ہوگا, انہیں پتا تھا. ان کا مجھے معلوم ہے. اب چلو ہو گیا, یہاں جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کا سب کا مجھے علم ہے. چلو اب یہاں غوث پاک آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. 6 ہو گیا, 7 ہو گیا, 8 ہو گیا, 12 ہو گیا, 13 ہو گیا, 13 تک ابن جوزی کر میں جانتا ہوں. جب 14 ہوا تو ہیلے, 15 ہوا تو سیدھے ہوئے, 16 ہوا تو آنکھ کھل گئی, 17 18 اب محو حیرت 20 22 گریبان پھاڑ دیا. 20 22 23 گریبان پھاڑ دیا. جب 40 تک پہنچے تو حال بے حال ہو گئے. وجدان وجدانی کیفیت. تو ابن جوزی جیسا عالم درسگاہوں سے 13 سیکھ پایا, کتابوں کے مطالعے سے 13 سیکھ پایا. اور جب غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا, علم لدنی رکھنے والے کی بارگاہ میں پہنچا, اس علم کو حاصل کرنے والا جو اللہ سے اس سے ملا, جو اللہ کی بارگاہ میں پیارا تھا, جس کو اللہ نے اپنے علم خاص علم سے حصہ دیا تھا, وہ 13 سے آگے بڑھا. 14 ہوا, 16 ہوا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, 40 تک پہنچا. اور پھر رکا تو یہ کر رکا وقت کم ہے, ورنہ تو ابھی شروعات تھی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی کیسے سمجھیں کہ اللہ نے بھیجا ہے رحمت بنا کر. درسگاہ میں پڑھ کے آئے ہو, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو چلاتے کیوں؟ کتابیں چند پڑھ کے آئے ہو تو چلاتے کیوں؟ اب پھر درہ یہ پوچھتے بھی لکھا کہاں ہے, لکھا کہاں ہے, لکھتا نہیں تو ہم کیا کریں؟ دکھتا نہیں تم کو, بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے, دکھتا نہیں تم کو. وہ بھی قرآن اور حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں. نہیں یہ تو ولیوں کا معاملہ ہے, اور کیا ہے کہ ان کی کیفیات الگ ہوتی ہیں اور الگ الگ کیفیات میں بول دیتے ہیں. بہانے مت ڈھونڈو دوست. جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو دم کرانے یہی آتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لو, ٹھیک کر لو تو جانے. واہ کیا بات ہے, ٹھیک ہو جا تو جانے. گھر میں بیوی کو, بہنا کو, اماں کو, بھیا کو, ابا کو پکڑ لی کالا کالا جن پھونکو سورہ فاتحہ پڑھو, پھونک دو, بھاگ جائے تو جانو.
کیونکہ تم نے پڑھا ضرور ہے علامتی طور پر، جی اس کے جو حقائق ہیں اس کی طرف تو جاؤ، اس کی طرف تو جاؤ، ورنہ سرکار اعلیٰ حضرت اشرف تم روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، اور ایک دن اڑ گیا، کہتا ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی کوئی طاقت ہو تو آئیے سامنے، کہنا اچھا جنات اڑ گیا اس کے سامنے، اعلیٰ حضرت اشرف میاں کے سامنے، ابھی میں لدنی رکھنے والے کے سامنے کھڑا ہو، ابھی کوئی چار کتاب پڑھ کے تھوڑی آ گئے تھے، اب وہ جنات کو بھی غلط کوئی نہیں ہو گئی، یہ چار والا ہے نپٹ لوں گا، یہی سمجھ کے گڑبڑ ہو گیا، ٹوپی داڑھی دیکھ کے کنفیوز ہو گیا کہ نہیں یہ لگتا ہے 4 5 یا 8 10 یا 10 12 نپٹ لوں گا، ان سے تو نپٹ لوں گا، تو کہہ دیا اس نے داؤ سے اگر آپ کے پاس بھی ہے تو کچھ بتا دیے، آ جائیے سامنے، اتنا اچھا تو اس فقیر کو آزمانا چاہتا ہے، واہ تو اس فقیر کو آزمانا چاہتا ہے، تو اس فقیر کو آزمانا چاہتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو لا الہ الا اللہ تو خوب پڑھا پر علامت، واہ تو برادران ملت اسلامیہ میرا اسے لوگ کیا سمجھیں گے کہ میرے آقا اس پورے ماسوا اللہ کے جو کچھ بھی ہے سب کے لیے ہمارے نبی کی ذات رحمت بے شک، سبحان اللہ، ماسوا سب کے لیے رحمت، سب کی حاجتیں پوری کرنے والے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والے۔ میں تو ایک عالم کے چھوٹے سے گولے میں اکڑے پڑ رہے ہو، چھوٹے سے گولے کے چھوٹے سے محلے چھوٹے سے گاؤں میں ٹے کر رہے ہو، تیری حیثیت کیا ہے؟ پورے ایک عالم کے ایک چھوٹے سے گولے پر ہو نا، 6 ہوا اور ہے، ابھی پوچھ لوں اس کے بارے میں کیا پتا ہے، اے محلے والے بتا، اے گاؤں والے بتا، یہ ہو جائیں گے اور خدا کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے خدا کی مت، یہ تیرے حیثیت سے بڑی بات ہے، تو قلیل گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اور جس کی بات جس کی طرف تو انگلی اٹھا رہا ہے وہ کثرت والا ہے، کثرت والا، واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ سند ہے کہ رب اللہ، اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے رحمت بنا کر بھیجا، پھر بھی تو اکڑا پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب تیرے پاس جتنا علم ہے سب علامتی ہے، یہ حقیقت تک علم کی عین تک نہیں پہنچا، تو آگے کی کیا بات کرے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، جب تک نبی کی محبت، یہ نبی کی محبت کا ریزسٹنس، علم کیا ہے؟ نور ہے، کیا ہے؟ نور ہے، زیادہ آ جائے تو آنکھیں چندیا جاتی ہے، جی جی تمہاری آنکھ کے سامنے مرکزی جلا دی کو دکھے گا؟ بولو نہیں دکھے گا نا، اندھیرا ہو جائے گا، بتاؤ اتنی تیز روشنی اور اندھیرا، اب سمجھ میں آئے نا؟ تو اب تمہاری آنکھ جتنا برداشت کر پائے اتنی لائٹ بنانی پڑے گی، یا تو دور لے جاؤں یا پھر اس میں ریزسٹنس لگا دیں تاکہ اس کی روشنی کو کم کر دیں، اور پھر تمہیں دکھنے لگے گا، ہے نا؟ تو نبی کی محبت کا ریزسٹنس جب تک دل کے ساتھ نہیں لگا ہے نا، بقیہ چلیائے جاتی ہے 5 کتاب پڑھنے کے بعد، اور پھر اسے کچھ نہیں دکھتا، صرف اپنے آپ دکھتا، میں کیا ہے بھائی، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا یہ ہوں، میں بہت بڑا وہ ہوں، میں بہت ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ریزسٹنس، ادب کا ریزسٹنس، محبت کا ریزسٹنس، یہ سب لگانا پڑتا ہے تب آدمی بچتا ہے،
سمجھے نا؟ جب تک یہ نہیں لگے گا نا پھنس جاتا تو علامت تک رہ جائے گا، حقیقت تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ رب العزت اپنے خاص علم سے علم عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے؟ نبی کو۔ نبی نے اس معاملے میں کسے چاہا؟ علی کو۔ علی نے پھر اس میراث کو آگے بڑھایا، حضرت امام حسن بصری کو چاہت دے دیا، امام حسن کو چاہت دے دیا، امام حسین کو چاہت، ایک سلسلہ ادھر چلایا، ایک سلسلہ حضرت امام حسن بصری سے۔ اب یہ دولت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، غوث پاک تک پہنچی۔ اب انداز تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو۔ اب سنو، ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ بھی آپ لوگوں کے باتوں باتوں میں حضرت نے کہا کہ 4 کتاب 5 کتاب، تو کوئی اور طریقہ علم حاصل کرنے کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اوپر انگلی مت اٹھانا۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ تیار رہتے ہیں کہ کچھ بولیں اور ہم بولیں، اس سے پہلے جملے رہتے ہیں، لیکن یہ کچھ بولیں مل جائے تو ہم بولیں۔ دلے بول، چل بھی بول۔ بہار آتے میں تقریر کیا، 4 کتاب پڑھ لو، ہر علماء کی توہین کر دیا۔ توہین نہیں کی بھائی، میں تو حقیقت بتائی، اور یہ بات کہنے والا کوئی اور نہیں، وہ ہے جو محبوب یزدانی ہے، وہ ہے جو غوث العالم ہے، وہ ہے جو مخدوم ہے، وہ ہے جو گروہ اولیاء میں کوئی منصب نہیں بچا جس پر وہ فائز رہے، جس سے میری مولاد محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی جب اس آیت کریمہ پر بات کرتے تو فرماتے ہیں یہ علم پڑھ کر، کتابوں سے پڑھ کر، یہ ضروری نہیں کہ یہ علم کتابوں کو پڑھ کر حاصل ہو، یہ علم بنا رابطے تکلم کے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے میت کا ترکہ جب کوئی چلا جاتا ہے دنیا میں تو اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی اس کے اپنوں کو اپنے آپ مل جاتی ہے۔ یہ مثال دیا ہے کس نے؟ مخدوم اشرف جہانگیر نے اور ان کی اولاد نے، جو دنیا میں شبیہ غوث اعظم کے نام سے مشہور تھی، اس نے عملی طور پہ کر کے بھی دکھا دیا کہ بنا رابطے تکلم کے، یعنی بغیر بات چیت کے لب ہلے، زبان ہلے، آواز نکلے، یہ علم پہنچ جاتا ہے جسے ذات چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے ذات دینا چاہے اسے مل جاتا۔ وہ کیا ہوا، بہت لمبا واقعہ ہے شرابی کا، جو سرکار اعلیٰ حضرت شفیع میاں کے پاس ایک شخص آیا، کہتا تھا میں شراب پیتا ہوں، مرید ہونا چاہتا ہوں، پر میں شراب نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ واقعہ آپ نے شاید سنا ہو، اعلیٰ حضرت شفیع میاں کے واقعہ سنا نا، کوئی شرابی مرید ہونے آیا تھا، سنا ہے نا؟ جوڑ دیا کو نا تو سنا سنا، چلو ٹھیک، سنا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ حضرت میں شراب نہیں چھوڑوں گا اور مرید ہونا چاہتا ہوں، تو سرکار اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے فرمایا کہ دیکھ تو پیس لے، میں تجھے روکتا نہیں، پر ایک کام کرنا، میرے سامنے مت پینا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے سامنے مت پینا، میرا خیال ہے تم سننا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو کہا ٹھیک ہے، بس ایک ہی شرط ہے، مرید تو کر لوں گا تجھے، تیری خواہش پوری کر دوں گا، مرید کر لوں گا، بس ایک کام مت کرنا، میرے سامنے مت پینا۔ تو اس نے کہا حضور شرابی ہوں، گستاخ تھوڑی نہ ہوں، واہ سبحان اللہ، واہ شرابی ہوں، گستاخ تھوڑی نہ ہوں۔ اور یہ شکوک و شبہات کا ٹائٹل لے کے مولوی گھوم رہے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے شرابی ہوں پر وہ تھوڑی نہ ہوں۔ واہ سبحان اللہ، ہے نا؟ اس انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے نشابی ہوں، حضور آپ کے سامنے کیسے، پیر کے سامنے سوال ہی نہیں پیدا، ٹھیک آ جاؤ، مرید ہو جاؤ۔ کیا پیر ملا ہے، شراب کے لیے منع بھی نہیں کیا، مرید بھی ہو گیا، زندگی خواہش بھی پوری ہو گئی، چلو
ہو گیا مرید. اب اس دن تو چوڑا ہوا یار, اب دیکھوں کون روکتا ہے. اب تو انٹرنیشنل پیر سے مرید ہو کے آیا جس کے اس ملک میں سب سے زیادہ مرید, اور سرکار اعلیٰ حضرت شفیع میاں ایسے پیر جس کے غیر منقسم ہندوستان بنا بٹا ہوا. اب تو دو ہو گئے نا, پاکستان بنگلہ دیش. وہ اس وقت کا ہندوستان جب کچھ بٹا نہیں تھا. اس وقت کے سب سے بڑے پیر کا نام ہے شفیع غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. شفیع میاں وہ ذات مرید کر لیا. اب باہر نکلا کہ چلو اب آج تو ہاتھ سے پیا جائے. نکلا بوتل ووتل لے کے چل پڑا. اب گھر میں گیا, بیٹھا پینے کے لیے. جیسے ہی چاہا گلاس کو منہ سے لگاؤں, نگاہ اٹھی تو سامنے روشن دار تو دیکھا وہیں پیر صاحب کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فوراً چھپا لیا جلدی سے. پیر صاحب ادب سے کھڑا ہو گیا. خیر جب تک نظر آتے رہے کھڑا رہا. جب وہ نظر سے اوجھل ہوئے تو اس نے سوچا کہ لگتا ہے پیر صاحب پیچھے پیچھے آ گئے. چیک کرنے کے بعد پیتا ہوں کہ نہیں پیتا ہوں. اب وعدہ تو کر چکا ہوں, سامنے پی نہیں سکتا. چلو کہیں بھی رانے میں چلتے یا پیر صاحب کو بھی پتہ نہ لگے. نکل پڑا ایسے راستے پر جہاں سے کوئی گزرتا نہیں تھا. جب گرارا پہنچ گیا, دور دور تک اس نے نظریں گھما لی, کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. پھر وہاں بیٹھا اور جیسے ہی چاہا کہ میں پیوں, گلاس میں ڈالا اور جیسے لب تک لیا تھا سامنے دیکھا کہ وہ کھڑے مسکرا رہے. سبحان اللہ. حضرت شفیع میاں کھڑے مسکرا رہے. فوراً پھر چھپا لیا, کہا حضور آپ نے تو مجھے پھنسا لیا. گستاخ ہوں نہیں کہ آپ کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے سامنے تم ایسا تو ہو نہیں سکتا, پر حضور طلب ستاتی ہے, پینا بھی چاہتا ہوں. اچھا پینا چاہتا ہے؟ جی حضور. کہا ٹھیک ہے. اس لیے چاہیے کہ مرید کو چاہیے کہ کبھی اپنے پیر سے جھوٹ نہ بولے. ہاں وہ کتنا بڑا عیب کیوں نہ ہو, وہ سنبھال لے گا, وہ سنبھال لے گا. کبھی اپنے عیب کو چھپانا مت. جب پیر پوچھ لے کہ کیا یہ عیب تیرے اندر موجود ہے, یہ غلطی تم نے کی ہے, تو سچائی سے کام لینا. شاید اس سچ بول دینے سے تم اس غلطی کے بوجھ سے تم بچ جاؤ. تمہارا پیر راتوں کے اندھیرے میں تمہارے لیے تمہارے رب کو راضی کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ پیر یہ جانتا ہے کہ میرا مرید مجھ سے جھوٹ نہیں بولے, تو تم انکار کر دو گے, وہ مان لے گا کہ ہاں اس نے یہ جرم نہیں کیا ہے. جب جرم نہیں کیا تو پھر دعا کاہے کو کرے گا. اقرار کر لو, اگر سچ ہو تو کہہ دو, تاکہ وہ دعا کرے تمہارے لیے. ٹھیک ہے نا. اس بات کا اس سبق کو بھی لیتے چلو. حضور طلب تو ہے. اچھا اب یہ بتا کون سی پیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر کا کرم جوش میں آیا. جب جوش میں آیا تو کہا یہ بتا کون سی پیے گا, وہ جو تو پیتا ہے یا وہ جو میں پیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو میں پیتا. اب تو اس نے سوچا میں تو دیسی پر یہ تو انٹرنیشنل پیر ہے, ان کی والی تو اچھی ہوگی, مجھے تو جو مل جائے. بہت اچھا. یہ والی تو ہم والا اچھی والی ہوگی. اتنا بڑا پیر ہے, سمجھے, جس کو دیکھو انہی کا مرید, جس کو دیکھو انہی کا. مفتی صاحب ان کے مرید, علامہ صاحب ان کے مرید, محدث صاحب ان کے مرید, بڑا بزنس مین ان کا مرید, سیاستدان ان کا مرید, کسان ان کا مرید, کاروباری ان کا مرید, جدھر دیکھو ان کا مرید. اب تو ان کی والی تو بڑھیا ہوگی. اس نے اپنی سوچ کے مطابق سوچے گا حضور وہی پلا دیجئے جو آپ پیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی پلا دیجئے جو آپ پیتے ہیں. تو کہا اچھا میری والی پینا چاہتا ہے تو میری والی کے لیے کسی گلاس کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری والی کے لیے کسی بوتل کی ضرورت نہیں. پلاتا. آجا. قریب بلایا, سینے سے لگایا, کس کے دبایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سینے سے لگایا, کس کے دبایا, اور پھر جب چھوڑا تو مست ہو کے چلا. سبحان اللہ. ایسا مست ہوا, ایسا مست ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی شراب ایسی پلائی کہ پوری زندگی اس کا نشہ نہ اترا. پوری زندگی نشہ نہ اترا. اور وہ علم لدنی کا وہ حصہ عطا کر دیا کہ جب کوئی شخص آتا اس سے کہتا
کہ میرا یہ معاملہ ہے ذرا دیکھ لیجئے. وہ کیا کرتا, اچھا رکو بیٹھو, اب تم سے میں کہوں کہ یار یہ معاملہ دیکھ لو تو تم کیا کرو گے؟ ارے یہ چیز دیکھو تو کیا کرو گے؟ یوں آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھو گے, اور اگر نہ دکھے تو اور پھیلا لو گے, اور نہ دکھے تو چشمہ لگا لو گے, اور نہ دکھے تو قریب آ کے دیکھو گے نا. پر ان کا معاملہ یہ تھا جب کوئی آتا کہ حضرت میرا یہ معاملہ دیکھ لی, اچھا بیٹھو, کیا بند کرتے تھے, کیا کرتے تھے, آنکھ بند کر لیتے تھے, اور اس کے بعد اس کے دماغ میں جو کچھ ہے وہ پڑھ لیتے تھے, اور جو اس نے کہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے تھے, اور پھر بتا دیتے تھے. اسی طرح آپ کے صاحبزادے, مجلے صاحبزادے, چھوٹے صاحبزادے, دو بیٹے تھے, مولانا سید احمد اشرف اور مولانا سید مصطفیٰ اشرف. دو بیٹے اعلیٰ حضرت اشرفیہ تھے. تو جب دنیا سے جا رہے تھے تو فرمایا جس کو جو مانگنا ہو مانگ لو. وہ مانگ لیا, چھوٹے بیٹے نے نظر دے دیجیے. کیا مانگا؟ نظر دے دیجیے, دے کر جاؤ. دے دیا, اور جب دیا تو کچوچھا سے درگاہ جا رہے تھے, مخدوم پاک کے آستانے پہ حاضری دینی. راستے میں پڑتا تھا قبرستان, عام قبرستان, اسی سے گزر کے جانا ہوتا ہے. جیسے ہی وہاں قدم رکھا بے ہوش ہو گئے, سب نظر آنے لگا, سب نظر آنے لگا. لوٹ گیا کہ نبا نظر واپس لے لیجیے, کہیں کھائے سب دکھتا ہے. جو دے دیا ہم واپس نہیں لیتے. ہم نبی کے گھر والے جب کچھ دے دیتے ہیں تو واپس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دے دیا ہے, اب بتاؤ اور کیا چاہتے ہو؟ کہ حضور پھر یہ کریے, جب میں چاہوں تب دیکھوں. میں چاہوں تب دیکھوں کا کیا ویسا ہی ہوگا. تو پورے گاؤں میں چابی کھو جائے کسی کے, میں گھر میں تلاش کرو, نہیں گھر میں نہیں کچھ ہوتا. چلو وہاں پہنچے, حضرت میری چابی غائب ہو گئی. دیکھتی نہیں, چلی آئی ماں نے, چابی کھو گئی. جا وہی پکڑیا ہم کو رکھی. ہائے ہائے ہائے, واہ. جی اسے کہتے ہیں علم لدنی. اللہ اپنے خاص بندوں کو جسے وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے, اور اس کے لیے رابطے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جو 7 گھنٹہ پڑھاؤں تب آئے, وہ ایک علم الگ ہے اور یہ علم الگ ہے. آپ سمجھے؟ تو روح زمین کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے پاس دونوں علم ہوتا ہے. وہ علم بھی موجود ہے جو درسگاہ سے آتا ہے, اور وہ علم بھی موجود ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے, جو نبی کے وسیلے سے, علی کے وسیلے سے. آپ سمجھے؟ تو دوستی کرنی پڑے گی, اور جب دوستی کر لو تو پھر کسی کو شبہ نہیں اس بات پر کہ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تمام عالمین کے لیے. مان لیا, جان لیا کہ بے شک میرے نبی جانتے ہیں اور سب کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں, سب کی حاجتیں پوری کرنے والے ہیں. وقت بہت ہو گیا, اب اسی عنوان پر کل گفتگو آگے بڑھاؤں گا. رات کا ڈبلی راتان میں جسے پوری بات سننی ہو وہاں